یہ خبر کس نے پھیلائی ہے؟ کس نے مخبری کی؟ جواب دو مجھے۔ وارڈن کی غصے بھری آواز پر وہاں کھڑی لڑکیاں بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ ٹریننگ ٹیچرز کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ وارڈن کا غصے سے برا حال تھا، اوپر ساتھی کالز کو مسلسل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ وہ اسے مخبر کی تلاش تھی، جس کے باعث اس وقت سب یہاں جمع تھے۔ ایک طرف یہاں رہنے والی خواتین تھی تو دوسری جانب وہ 6 کی تعداد میں موجود ٹریننگ ٹیچرز کا کام کرنے والے عملے میں چوکیدار سمیت باہر موجود 2 اور گارڈز کی تفتیش اس نے ایک دوسرے بندے کے سپرد کر دی تھی جو مالکوں نے بھجوایا تھا۔ مجھے صاف صاف بتا دو کہ یہ کس کی حرکت ہے، ورنہ بہت برا ہوگا تم سب کے ساتھ۔ بری طرح سے چیختی وہ بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ 1-2 لڑکیوں کو وہ دوران تفتیش اپنے تشدد کا نشانہ بھی بنا چکی تھی۔ سبکا بھی ٹریننگ ٹیچرز کے ساتھ کھڑی ارون کے میسج کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وارڈن کا رخ اب ان ٹیچرز کی طرف ہوا، تم لوگوں میں سے ہی کوئی ہو سکتا ہے مخبر، کیونکہ ان لڑکیوں میں سے کسی کے پاس موبائل نہیں۔ بتاؤ تم میں سے کس نے کی ہے یہ حرکت؟ باقی ٹیچرز کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ سبکا کا دل بھی گھبرانے لگا تھا اور پریشانی کے عالم میں اس اپنا سیل فون کو دیکھا جب وارڈن کی نظر اس پر گئی۔ تم اپنا موبائل دکھاؤ مجھے۔ سبکا کے سامنے کھڑی وہ اپنی لال انگارہ آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ سبکا نے بغیر کچھ کہے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ سب تو پرانی ہے، یہاں ایک تم ہی نئی ہو۔ یہ حرکت تم نے تو نہیں کی نا؟ ایک لمحے کو اس کی ایکس رے کرتی نگاہوں سے سبکا کو شدید خوف آیا، لیکن وہ اس پہلے مرحلے پر ہی ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی خود کو مضبوط کر کے بولی۔ دور کھڑی نوریا یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اسے جیسے ہی یقین ہو چلا تھا کہ یہ سبکا کا کام ہے۔ سبکا نے یہاں اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اکثر مسکراتی اور تسلی دیتی نگاہوں سے اسے دیکھا کرتی تھی وہ، اور وہ بھی کوئی اس کی مصلحت سمجھ کے اس کے پاس نہیں گئی تھی۔ تبھی سبکا نے کہا، نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ 2 ٹوک انکار پر بھی وارڈن کی تسلی نہ ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی وہ ثبوت کی تلاش میں تھی، جو کہ وہاں کہیں نہیں تھا۔ گیلری سے ہوتی وہ اب کانٹیکٹ لسٹ کنگال رہی تھی۔ جب میسج کی بپ ہوئی تو سبکا کی رنگت زرد ہوئی۔ گہری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے وارڈن نے میسج کھولا تو لکھا ہوا تھا، ریڈی فار دی ایکشن مائی لیڈی۔ بآواز بلند میسج پڑھا گیا تو حال میں باتیں شروع ہو گئی۔ سب کی گردنیں خوف کے عالم میں سبکا کی طرف مڑی، جو اب مسکرا رہی تھی۔ کس کا میسج ہے یہ، اور کون ہے یہ؟ وارڈن کی گرجدار آواز پر سارے ہال میں پھر سے سکتہ چھا گیا تھا۔ میرے شوہر کا میسج ہے یہ، دھیرے سے کہہ کر موبائل لینے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے وارڈن نے کلائی سے پکڑ کر مروڑ ڈالا۔ سبکا کی آنکھیں تکلیف سے نم ہوئی، بازو اس بری طرح موڑا گیا تھا کہ اسے لگا کہ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس میسج کا؟ کس ایکشن کی بات کر رہا ہے وہ؟ اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید بڑھاتی وہ پوچھ رہی تھی۔ سبکا تکلیف کی شدت سے تڑپی، اپنا بازو چھڑوانا چاہا لیکن بے سود۔ تبھی اس کے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے، مجھے نہیں معلوم۔ رشید، ادھر آؤ یہاں۔ دور کھڑے اپنے کالے موٹے شہر کو اس وارڈن نے بلایا، جو کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ سبکا کو ایک جھٹکے میں اس کی طرف دھکیلا۔ وہ اپنا کام اچھے سے جانتا تھا۔ سبکا کے بالوں کو اپنے سخت ہاتھوں کی مٹھی میں لے کر اس نے گھٹنوں کے بل زمین پر بٹھا دیا۔ وہ مسلسل مچل رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں کو کمر پر لے جا کر باندھ دیا گیا۔ یہاں سے تیری لاش بھی باہر نہیں جا سکتی۔ سچ بتا دے مجھے، اگر زندگی چاہتی ہے تو، کہ کیا کیا ہے تو نے؟ رشید کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اسے اپنے بال جڑ سے اکھڑتے محسوس ہوئے۔ وارڈن بھی اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو کر بول رہی تھی۔ تبھی سبکا نے کہا، نہیں معلوم، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ اب وہ دل ہی دل میں اس ایکشن کے جلدی رونما ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ وارڈن نے کھینچ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تو وہ منہ کے بل زمین پر جا گری۔ اس کی ناک اور ہونٹ سے خون نکلنے لگا تھا۔ کپڑے پھاڑ دو اس کے، وارڈن نے رشید کو حکم دیا، جو کسی ٹرانس میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سبکا کے حلق سے دردناک چیخیں برآمد ہونے لگی۔ وہ تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح زمین پر پڑی رشید کی پہنچ سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ قریب مت آنا میرے، پیچھے ہٹ جاؤ، وہ رشید پر چلا کر بولی، لیکن رشید اور وارڈن کی پہنچ سے وہ دور نہیں ہو سکتی تھی۔
ناظرین، اس وقت ہم دارالامان میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی یہاں ایک معصوم لڑکی پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہاں بات چل رہی تھی کہ کئی لوگ کیمرے پکڑے ایک ساتھ اندر آئے۔ وارڈن کی حالت پتلی ہونے لگی، وہ فرار ہونا چاہتی تھی، تبھی کیمروں کے رخ اس کی طرف مڑ گئے۔ نوریا تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھ کھول کر اسے کھڑا کیا۔ سبکا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو نوریا۔ نہیں، تم جاؤ ابھی، جلدی۔ اپنا ہاتھ اسے چھڑا کر اسے کیمرے کی نظر سے دور کرنے کی اس نے کوشش کی اور اسے باہر دھکیلا۔ دوپٹے سے خود کو ڈھانپتی وہ تیزی سے وہاں سے نکلی۔ بھانت بھانت کی بولیاں جاری ہو گئی تھی۔ پولیس کی ایک بھاری نفری اسی وقت اندر داخل ہوئی۔ وہ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی جلد از جلد۔ بھابھی، آر یو اوکے؟ اندر آتے علی سے وہ بری طرح ٹکرائی تھی جب اس نے پوچھا۔ اس کے چہرے سے نکلتے خون کو دیکھ کر علی نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنے آنسو پر قابو کی ہوئی تھی۔ علی کو دیکھتے وہ پہچان گئی کہ یہ تو ارون کا دوست تھا، تبھی پوچھا، علی بھائی، ارون کہاں ہے؟ وہ تو باہر ہے، آؤ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ علی سے یہ باہر آئے تو ارون پیچھے کی طرف اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ سبکا کو اس حالت میں دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اب سبکا کو آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی سوچ اس وقت اس کے دماغ پر حاوی ہوئی اور وہ اس کی سینے سے لگی اونچی آواز میں رونے لگی۔ علی ارون کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پلٹ گیا تھا۔ ہاسپٹل سے ڈریسنگ کروانے کے بعد وہ لیے گاڑی میں بیٹھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ سلام دعا کے بعد علی نے پوچھا، یار بھابھی کیسی ہیں، ٹھیک تو ہے نا وہ؟ ایک نظر گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی سبکا کو دیکھ کر اس نے علی سے کہا، بہت بہتر، تم بتاؤ کیا حالات ہیں اب؟ بس وہ وارڈن اور اس کے شوہر سمیت 3 اور افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نیوز چینل والے جب وہاں پہنچے تو اس وقت وارڈن بھابھی پر تشدد کر رہی تھی، جس کو انہوں نے ریکارڈ کر لیا۔ علی کی بات پر ارون نے لب بھینجے۔ دیکھو، وہ نیوز چلنے سے روکنی ہے تم نے یار۔ ارون کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ڈونٹ وری، بھابھی کا چہرہ دکھایا نہیں جائے گا، لیکن ایک مسئلہ جس کا حل اب میرے پاس بھی نہیں۔ کیسا مسئلہ یار؟ علی کی بات پر ارون نے پریشانی سے پوچھا۔ یار وہاں موجود لڑکیوں سے وہ پتہ کروا چکے ہیں اس سب کے پیچھے، یعنی وہ ویڈیوز وغیرہ بھابھی نے لیک کی ہیں اور اسی وقت ٹی وی چینلز پر یہ خبر بریک ہو چکی ہے۔ علی کی بات پر ارون نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو انگلیوں سے مسلا تھا۔ فکر مندی کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اوکے، تم کچھ اور گارڈز کا بندوبست کروا دو، مجھے سبکا کے گھر کے باہر فل سیکیورٹی چاہیے۔ سبکا بس خاموش بیٹھی ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ بات یقیناً کوئی پریشان کن تھی۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو۔ علی نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا اور فون ڈیش بورڈ پر رکھ کر ارون نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ سبکا کے سوال پر کچھ کہنے کے بجائے اس نے سیل فون پر 1-2 کلک کر کے سیل فون اسے تھمایا۔ کچھ الجھتے ہوئے سبکا نے اس کے ہاتھ سے فون پکڑا اور اگلے ہی پل اس کی الجھن پریشانی میں بدل گئی۔ جی تو ناظرین، ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سبکا محسن وہ خاتون ہے جنہوں نے یہ ویڈیوز بنا کر لیک کی، لیکن یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کہ ایک معمولی آرٹ سٹوڈنٹ جس کی ابھی حال میں ہی ڈگری مکمل ہوئی کیسے یہ سب کر سکتی ہے۔ یقیناً اس سب کے پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ نیوز اینکر اور بھی کچھ کہہ رہا تھا جب اس کی نظر نیچے بلینک ہوتی ویڈیو پر پڑی۔ کانپتے ہاتھوں سے ویڈیو آن کر کے وہ ساکت و جامد ہو گئی۔ ویڈیو میں وہ خود تھی، کئی لوگ جانتے تھے لیکن کئی لوگوں سے چھپا لیا گیا تھا۔ اس کے چہرے کے سامنے بلو بلر تھا جس سے اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ ویڈیو بیک کرنے کے بجائے اس نے موبائل ہی بند کر دیا تو ارون نے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی۔ گاڑی آفس کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی کر کے وہ گاڑی انلاک کرتا باہر نکلا اور گھوم کر سبکا کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ سبکا نے ایک خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ارون نے اس کے گود میں پڑے اس کے ہاتھ کو تھاما اور اسے لیے اندر کی جانب چل دیا۔ راستے میں ملنے والوں کو وہ کسی معمول کی طرح جواب دے رہا تھا، لیکن سب کی حیران نظریں سبکا پر تھی جس کا ایک ہونٹ پھٹا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ سبکا نے دوپٹہ ماتھے تک کیا ہوا تھا، جب بھی اس کے ماتھے پر پڑے نشان کو دیکھنے سے سبھی قاصر تھے۔ ورکنگ ایریا سے گزرتا ہوا اپنے آفس میں داخل ہوا۔ اسے صوفے پر بٹھا کر انٹرکام اٹھایا۔ ایک گلاس جوس لے آئیں جلدی۔ انٹرکام بند کر کے وہ موبائل کی طرف مڑا تو بلنک کرتے نام کو دیکھ کر صوفے پر گم سم بیٹھی سبکا کو دیکھا۔ انکل کی کال آ رہی ہے۔ کال بند ہو چکی تھی اور سبکا کی آنکھیں بہنا شروع ہو گئی تھی۔ دیکھو، اگر تم نے ایسے ہی روتے رہنا تو میں بات نہیں کرواؤں گا، سبکا کے پاس بیٹھ کر وہ نرمی سے بولا تھا۔
نہیں، میں اب نہیں رہوں گی، آنکھیں دوپٹے سے رگڑتے اس نے فوراً کہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ لو بات کر لو۔ ایک بار پھر بجتا ہوا موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور ٹیشو باکس سے ٹیشو لے کر نرمی سے اس کی آنکھیں خشک کی۔ بابا، سبکا اپنے بابا کا نام لیتے ہی پھر سے سسک پڑی تھی۔ کہاں ہو تم سبکا؟ کیسی ہو میری جان؟ بابا پریشان ہے تمہارے لیے، کیوں تڑپا رہی ہو مجھے؟ کیوں ذلیل کری ہو تم؟ وہ اس وقت صرف ایک باپ تھے اور بری طرح رو رہے تھے۔ بابا آئی ایم سوری، میں بہت بری ہوں نا؟ ارون نے سبکا کا ایک ہاتھ تھام لیا۔ یہ تسلی دینے کا ایک انداز تھا۔ سبکا کو حوصلہ ملا اور اس نے آنسو پر قابو پایا۔ تم ہو کہاں سبکا میری جان؟ بتاؤ نا مجھے۔ بابا میں ارون کے ساتھ ہوں بابا، اور بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ جملہ جہاں اس کی اپنی تسلی کا باعث تھا، بابا کی بھی تسلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، بات کرو میری ارون سے۔ ان کے کہنے پر سبکا نے فوراً فون ارون کو پکڑا دیا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ سبکا کو ایک بازو کے گھیرے میں لے کر اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، لیکن یہ سب کیا ہے؟ انکل سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بالکل بے فکر ہیں پلیز۔ ارے کیسے بے فکر ہوں ارون؟ تم نے ٹی وی دیکھا نہیں کیا؟ وہ غصے سے بولے تو ارون نے کہا، دیکھیں انکل، اس راہ میں بہت سی تکلیفیں برداشت تو کرنی پڑیں گی۔ یہ شاید پہلی تکلیف ہے، لیکن اس بات کا آپ یقین رکھیں کہ ان تکلیفوں میں سبکا کبھی اکیلی نہیں ہوگی۔ میں ہر قدم، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ملوں گا آپ کو۔ ان کی تسلی ہوئی تھی کہ نہیں، لیکن سبکا کے لیے یہ لفظ کسی ڈھارس سے کم نہیں تھے۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں شام کو جلدی گھر آ جاؤں گا، تب تک تم اس کے ساتھ ہی رہنا۔ جو بھی تھا ان کے بعد ایک یہی شخص تھا جو ان کی بیٹی کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ جی انکل، بہت بہتر، آپ بے فکر رہیں، فرما برداری سے کہہ کر اس نے فون ٹیبل پر رکھ کر اپنے کندھے سے لگی بیٹھی سبکا کو دیکھا، جس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر شانوں پر آ گرا تھا۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے، جن کو سلجھانے کی غرض سے ارون نے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا، تب بھی وہ سسک اٹھی۔ کیا ہوا؟ اس کے بالوں کو حیرت سے دیکھتے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو وہ چپ رہی۔ کیا اس نے بال کھینچے تھے آپ تمہارے؟ ارون کے سوال پر سبکا نے سر ہلا دیا، بولی کچھ نہیں، اپنے لب باہم سختی سے بھینچے۔ وہ ضبط کے آخری مرحلے میں تھی۔ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ سوال بے معنی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ درد کتنا شدید تھا کہ دھیرے سے چھونے سے بھی ہونے لگا، مگر سبکا نے کہا نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، جیسے یقین دلانا چاہو کہ میں ٹھیک ہوں۔ ارون نے اسے بہت نرمی سے اپنے گھیرے میں لے کر اس کے ماتھے پر دھیرے سے اپنے لب رکھے، پھر اس کے بالوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ سبکا کی تو جان ہوا ہونے لگی۔ یہ لمس جتنا بھی پاکیزہ صحیح، لیکن اس کی زندگی میں پہلا انجانا لمس تھا جو اس کی دھڑکن بڑھا گیا تھا۔ اس کے گھیرے میں وہ ہلکی سی کسمسائی تو ارون نے گرفت ڈھیلی کی۔ سرخ چہرہ لیا اس کے پاس سے کھڑی ہوگی۔ اس کے گریز اور شرم کو محسوس کرتا وہ شرارت سے بولا، کیا ہوا؟ ہاں کچھ نہیں، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی شرارتی مسکان کو دیکھ کر وہ غصے سے بولی اور ٹیبل کے سامنے پڑی کرسیوں میں سے ایک پر جا بیٹھی اور اپنا سر میز سے ٹکا دیا۔ تمہارے بابا نے کہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے شرارت سے بولا تو اس نے پوچھا، کیا یہ کہا تھا کہ فری ہو جاؤ تم مجھ سے؟ وہ حیران ہوتی اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ارے نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ شام تک ساتھ رہوں۔ نوک ہوتے ہوئے ڈور کو کھولنے کی اجازت دیتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ملازم کے ہاتھ میں پکڑے ٹرے میں سے جوس کو اٹھا کر سبکا کے سامنے رکھ دیا۔ لنچ کا انتظام کرو اور مس عظمیٰ کو میرے آفس بھیجو۔ ملازم کو اس نے ہدایت دی تو وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ یہ جوس پی لو تم۔ اس کے ساتھ پڑی چیئر کو شرارت سے اس کے قریب کھسکاتا وہ بظاہر سنجیدہ تھا۔ ساتھ رہنے کا کہا تھا بابا نے نا، تو بس ساتھ رہو، چپک کیوں اترے ہو تم مجھ سے؟ وہ جھنجھلا کر بولی اور اسی جھنجھلاہٹ میں انتہائی غیر متوقع بات منہ سے نکلی۔ ارون نے بڑی مشکل سے اپنی کہکہوں کو ہنسی میں بدلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کا موبائل بجنے لگا تو سبکا پریشان ہوتی جوس کی طرف مڑ گئی۔ جی پاپا، جی وہ میرے ساتھ ہے، جی بالکل ہم ٹھیک ہیں دونوں، ڈونٹ وری، آپ میٹنگ اٹینڈ کریں، میں بھی کچھ دیر میں آتا ہوں، اوکے اللہ حافظ۔ کال بند ہوتے ایک بار پھر موبائل بجنے لگا۔ سبکا ارون کو دیکھنے لگی جو اب اپنی ممی سے بات کر رہا تھا۔
ممی کے بعد ازمیر نے بھی بات کی۔ اسے پیار آ رہا تھا، صرف ارون پر نہیں، ان سب پر بھی جو اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ لو، ممی سے بات کر لو۔ ارون نے فون اس کے حوالے کیا۔ کچھ دیر پہلے گزرے واقعے کے آثار اس کے چہرے پر تو موجود تھے، لیکن دل اور دماغ میں نہیں۔ ارون یہی چاہتا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ شام کو سبکا کو اس کے گھر چھوڑ کر وہ تھانے پہنچ گیا۔ علی اسے راہداری میں کھڑا مل گیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لیے وہ اپنے آفس چلا گیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ سلام دعا اور خیریت دریافت کرنے کے بعد ارون نے پوچھا۔ لاک اپ میں ہیں سارے، مسلسل کالز آ رہی ہیں سفارشیوں کی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کی ضمانت نہ ہو جائے۔ علی نے پریشانی سے کہا، تو ہونے دو ضمانت، مردوں کو جیل میں رکھ کر کیا کرو گے؟ ارون کے چہرے پر پھیلی خطرناک سنجیدگی نے علی کو چونکا دیا۔ کیا مطلب مردہ؟ ہاں؟ علی کی بات پر ارون کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ بہت پراسرار تھی۔ دیکھو یار، پولیس کے ٹارچر سیل کا ٹارچر برداشت کرنا اور برداشت کر کے ایک رات قبل لائے جانے والے مجرموں کی ہلاکت واقع ہو گئی۔ کسی ماہر نیوز رپورٹر کی طرح اس نے خبر نامہ سنایا تو علی چپ بیٹھا رہا۔ کیا بات کر رہے ہو تم یار، تم تو ذلیل کرواؤ گے پولیس کو۔ علی نے پریشانی سے کہا، یہ کون سا پہلی بار ہوگا اور نہ ہی یہ واقعہ اپنی نوعیت کا پہلا ہوگا۔ اور ان کی پرسوچ نظریں علی کے چہرے پر تھی۔ ایک اور حل بھی ہے، موت کی وجہ بدل دو لیکن ڈیسٹنی تبدیل نہیں ہونی چاہیے، اس عورت کو ضرور مرنا ہوگا۔ علی کی خاموشی پر وہ ایک بار پھر گویا ہوا۔ آج نہیں تو کل انہیں مرنا ہی ہے، پولیس کی کسٹڈی میں تو نہیں تو اپنے مالکوں کی کسٹڈی میں جا کر، تو کیوں انہیں ان کو اچھے ہاتھوں مرنا نصیب ہو۔ علی کی بات پر وہ قائل ہوا۔ بالکل ٹھیک سمجھے، اب بیان ریکارڈ کرو، ان سارے ناموں کی لسٹ بناؤ جو بیان کے وقت وہ لیں، اور پھر زندگی سے انہیں نجات دلا کر صبح خبر پھیلا دو کہ راتوں رات 5 ملزموں کا تھانے میں قتل۔ اور ان کی کہانی میں وزن تھا۔ علی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ دھرتی پہ پڑے بوجھ کا کچھ کم ہونا بہت ضروری ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ اتنی خطرناک سوچیں کیسے آتی ہیں تمہارے دماغ میں؟ علی کی بات پر ارون نے بمشکل اپنی ہنسی روکی، ایسی ہنسی جس میں بہت سی شرارت چھپی تھی۔ جب تم پولیس والوں نے کچھ نہیں کرنا تو ہم عام لوگ تو پھر سوچیں گے نا، ضرورت سے زیادہ ہی۔ اس کی بات پر علی نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم ایک پولیس والے کے سامنے بیٹھ کر اس کی بے عزتی کر رہے ہو؟ نہیں، میں صرف حقیقت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہی شرارتی بھری مسکان اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ کو دیکھ کر علی بھی اپنی ہنسی روک نہ سکا اور پھر وہ دونوں کھل کر ہنسنے لگے۔ چائے کا مگ لیے وہ کچن سے باہر نکلی تو بابا آفس جا چکے تھے۔ رات وہ بابا کے ساتھ کافی دیر بیٹھی رہی تھی اور دیر سے آنکھ لگی جبھی صبح اسے جگائے بغیر وہ چلے گئے تھے۔ سیل فون لیے وہ باہر لاؤنج میں فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ اس کا ارادہ بابا کو میسج کر کے خیریت دریافت کرنے کا تھا۔ فون نہیں کیا کہ وہ مصروف ہو سکتے تھے۔ رپلائی نہ آنے پر اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی، اگر وہ بیزی نہ ہوتے تو فوراً رپلائی کرتے۔ سیل فون اس نے پیچھے صوفے پر رکھا اور ریموٹ سے LED آن کر لی۔ اپنی پسند کا نیوز چینل لگا کر ٹیبل سے مگ اٹھایا۔ اطمینان سے صوفے سے ٹیک لگائے وہ بیٹھی ہی تھی کہ اگلے ہی پل سارا اطمینان اس کا غارت ہوا۔ ٹی وی پر نظر آنے والے 5 میں سے 2 چہرے جو اس کے لیے بالکل بھی انجان نہیں تھے۔ اس نے اپنا مگ ٹیبل پر رکھنا چاہا جو زمین پر جا گرا۔ کچھ چھینٹے اس کے پیر پر بھی پڑے، مگر وہ بے نیاز سی پھٹی آنکھوں سے اسکرین پر چلتی پٹی کی طرف مڑی تھی۔ زمین و آسمان کا گھومنا، اور وہ بھی آنکھوں کے سامنے، اس وقت اسے سمجھ میں آیا تھا۔ اسے خوشی تھی یا دکھ، یہ فیصلہ بات کا تھا۔ اس وقت تو اس کا دماغ صرف معاف تھا۔ کامتے ہاتھوں سے اس نے چینل بند کیا جس پہ یہ خبر چل رہی تھی کہ پولیس کی کسٹڈی میں آنے والے دارالامان کے 5 مجرم صبح اپنے اپنے لاکرز میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ ان کا قتل گلا دبا کر کیا گیا تھا۔ پولیس کی نااہلی کی وجہ سے اس واقعے میں وہ مجرم جنہیں کل ہی حراست میں لیا گیا تھا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بات یہ ہے کہ پولیس کے زیر نگرانی یہ واقعہ ہوا کیسے؟ پولیس کے مطابق اس وقت اس میں دارالامان کے مالک اور اصل کرتا دھرتا ملک زوار اور اس کے بیٹے ملک ارباز کا ہاتھ ہے۔ مجرموں کے بیانات کے مطابق بھی دارالامان میں ہونے والی تمام سرگرمیاں ملک زوار کے کہنے پر ہوتی تھی۔
نیوز اینکر اپنے مخصوص انداز میں کسی روبوٹ کی طرح خبریں پڑھ رہا تھا۔ بار بار ان کی لاشیں دکھائی جاتی، اب کسی انسپیکٹر کا بیان لیا جا رہا تھا۔ اس نے والیوم بند کر کے کال ملائی۔ کال پک ہوتے ہی وہ فوراً شروع ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے ارون؟ وہ اس کی بات پر حیران نہیں ہوا، تبھی پوچھا کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ اس وارڈن اور اس کے شوہر کا قتل کر دیا گیا، لیکن کس نے کیا یہ سب؟ سبکا کے دماغ کی نسیں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اپنے شک کو یقین میں بدلتا دیکھنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ او اچھا وہ، ہاں معلوم نہیں کس نے کیا یہ سب، لیکن شک یہی ہے کہ ملک زوار کا کیا دھرا ہے یہ سب۔ ارون کا لہجہ اتنا سرسری تھا کہ سبکا کا شک مزید گہرا ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ کس نے کروایا ہے یہ سب اور کس کا ہاتھ ہے اس سب میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہو کر بولی تھی۔ ارے واہ، تم جانتی ہو؟ کیا راتوں رات خواب آیا تھا تمہیں؟ وہ سراسر اس کا مذاق اڑا رہا تھا اور سبکا کی سنجیدگی میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ تم نے کروایا ہے نا یہ سب؟ اس کے لہجے اور چہرے پر خطرناک حد تک پھیلی سنجیدگی پھیلی تھی، لیکن اگلی طرف سے ایک شاندار قسم کا قہقہ لگایا گیا، جیسے کسی بچی کی بات کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہو۔ سبکا کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں پھیلی۔ ارون، میرے ساتھ مذاق مت کرو، بتاؤ مجھے۔ ارے یار، مذاق تو تم کر رہی ہو۔ تمہارے شوہر کے تعلقات ابھی اتنے بھی نہیں بڑھے کہ پولیس کسٹڈی میں موجود کسی بندے بلکہ بندوں کا قتل کروا سکے۔ اب کی بار ارون نے سنجیدگی سے کہا، میں نہیں مانتی ان دونوں کے ہاتھ۔ بات ابھی بیچ میں تھی جب وہ بول پڑا، دیکھو وہ پولیس کسٹڈی میں تھے، وہ اپنے ننھیال نہیں گئے تھے، اور تم بھی یہ بلا وجہ کی تفتیش بند کرو۔ شام میں گھر کا چکر لگاؤں گا، تب تک کہیں جانے سے پرہیز کرنا، بائے۔ اپنی کہہ کر اس نے بنا اس کی سنے فون بند کر دیا، اور سبکا کی پرسوچ نظریں ایک بار پھر اسکرین پر دکھائی جانے والی لاشوں پر تھی، جن میں سے دو کے ہاتھوں کو بری طرح مسخ کر دیا گیا تھا۔ تشدد کی یہ قسم پہلی بار اس کی نظروں سے گزری تھی۔ اور پھر صبح سے شام ہوگی لیکن وہ نہیں آیا۔ بابا بھی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ اس نے ارون کو ایک دو بار پھر کال ملانی چاہی، لیکن آگے سے اسے ٹوٹلی اگنور کرتے کال اٹینڈ ہی نہ گئی۔ تنگ آ کر غصے سے اس نے تلبلاتے ہوئے وہ جلے پیر کی بلی بنی سارے گھر میں گھوم رہی تھی۔ ایک دل آیا کہ اس کے آفس جا کر پوچھے، لیکن دل ہی دل میں خوف زدہ تھی کہ اگر یہ بات باہر نکل گئی تو ارون کو کسی مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا تھا۔ اس لیے خود پر جبر کر کے انتظار کی خوف سے وہ آشنا ہوتی رہی۔ ہارن کی آواز پر گارڈ کے گیٹ کھولنے کی آواز آئی۔ ٹیرس پر کھڑی بند آنے والے کو گھور رہی تھی، جبکہ ارون کی بے ساختہ نظر اوپر اٹھی۔ ایک نظر اس کے غصے سے بھرے انداز کو دیکھ کر وہ گھر کے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا تم میرے انتظار میں کھڑی تھی؟ اسے معلوم تھا کہ وہ اس کا استقبال کرنے نہیں آئے گی، تبھی سیڑھیاں پھلانگتا وہ ٹیرس پر پہنچا اور مسکراتے ہوئے شرارت سے پوچھا، نہیں بالکل نہیں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے سامنے سے گزر کر باہر جانے کا ارادہ رکھتے تھی، جسے ناکام بناتے ہوئے کندھوں سے تھام کر ارون نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا مسئلہ ہے سبکا؟ کیوں بات کو کھینچ رہی ہو تم؟ ہمارے سیل فونز ہیک بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کال اٹینڈ نہیں کی میں نے، وہ جھنجھلا کر غصے سے بولا تھا۔ ارون، تم نے ان لوگوں کی در پردہ جان لی ہے۔ ارون، یہ مسئلہ ہے مجھے تم سے۔ سبکا کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوتی ہوئی تیز ہوئی تھی، تبھی ارون کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں ابھری تھی۔ ان سب معاملات سے تم دور رہو سبکا، یہ سب مجھے میرے طریقے سے ہینڈل کرنے دو۔ اور تم کیا سمجھتی ہو، اگر وہ لوگ زندہ ہوتے تو کیا ابھی جیل میں ہوتے؟ نہیں، بلکہ کسی آرام دہ جگہ پر کسی اور کی زندگی برباد کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہوتے، اور یقیناً وہ برباد ہونے والی زندگیاں ہماری ہی ہوتی۔ لیکن اگر تمہیں پھر بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے تو جو جی میں آئے کرو، لیکن پھر مجھ سے کسی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ اس کا لہجہ دسمبر کی اس رات سے بھی زیادہ سرد تھا۔ لیکن ارون، یہ سب غلط۔ شٹ اپ سبکا، اب تم ایک لفظ بھی نہیں بولو گی۔ وہ ٹھیک تھا جو ان لوگوں نے معصوم لڑکیوں کی زندگی کے ساتھ کیا، اور وہ جو تمہارے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ لب بینچے اس نے بمشکل خود پر قابو پایا، ورنہ دل تو کیا کہ سامنے کھڑی لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ اس کی اتنی اونچی آواز سبکا کو کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ آگے بھی یہی سب ہوگا؟ کیا کتنے لوگوں کو مرنا ہوگا اس سب میں؟ سبکا نے ڈرتے ایک اور سوال کیا تو وہ بولا،
جتنے لوگ اچھائی کے راستے میں برائی کی طرح تم پر نازل ہونے کی کوشش کریں گے۔ وہ عام لڑکی ہوتی تو اس قدر نازک جملے پر فدا ہو جاتی، لیکن وہ عام نہیں تھی۔ تبھی اس نے کہا، لیکن ارون، مجھے لہو رنگ سے یہ عبارت نہیں لکھنی۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، دعا کرو کہ میری عزت کی طرف بڑھنے والے ہاتھ پہلے ہی جان جائے کہ یا تو یہ ہاتھ کٹے گا یا گردن۔ تیسرا آپشن اس ہاتھ کو کبھی نہیں ملے گا۔ اس کے گال پر اپنا سرد ہاتھ رکھ کر وہ ایک قدم پیچھے ہوا اور پھر پلٹ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی ہمارے گلے کا توق بن جائے گی۔ کف اڑاتا ملک ارباز غصے سے یہاں وہاں گھوم رہا تھا۔ میں تمہیں منع کرتا تھا کہ ابھی کچھ دیر صبر کرو، لیکن تم نے دیکھ لیا نا اپنی ضد کا نتیجہ۔ ملک زوار غصے سے اس پر چیخا تھا۔ میں چپ نہیں بیٹھوں گا ابا جی، میں خون پی جاؤں گا اس لڑکی اور اس کے شوہر کا۔ نہیں ملک، اب تم کچھ نہیں کرو گے، اب صرف تم صبر کرو، بدلہ تو ہم ضرور لیں گے لیکن صبر کے ساتھ۔ ملک زوار کے ارادے بہت خطرناک تھے، جن کی خبر اس کے بیٹے کو بھی نہ تھی۔ دن ویسے ہی گزر رہے تھے جیسے کسی غریب کی زندگی گزرتی ہے، بے بس، لاچار اور تھکی ہوئی۔ اسے ارون پہ غصہ تو تھا، آج ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا، مگر دونوں طرف سے رابطے بند تھے۔ لاشعوری طور پر وہ ارون کی کال کی منتظر تھی، لیکن یہ انتظار لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ نیوز سن کے بھی اسے ڈر لگتا تھا۔ آج کل ہر نیوز چینل پر ملک زوار کے کالے دھندوں کی پول کھلنے کی نیوز تھی۔ دارالامان میں نئی وارڈن کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ آج اس کا ارادہ وہاں جانے کا تھا، جبھی وہ جلدی ہی صبح اٹھ گئی۔ بابا، کیا میں آج دارالامان چلی جاؤں؟ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے وہ بابا سے بولی، جو مصروف انداز میں اخبار کا جائزہ لے رہے تھے۔ اوکے جاؤ، لیکن دھیان سے جانا۔ روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اجازت دے کر نصیحت کر دی۔ بابا، آپ مجھے جاتے ہوئے ڈراپ کر دیں، میں واپسی پر کیب کروا لوں گی۔ اخبار ان کے ہاتھ سے لے کر چائے کا کپ اور ناشتہ سامنے رکھا۔ تم ایسا کرو کہ پہلے مجھے ڈراپ کر دو، میں واپسی پر لفٹ لے لوں گا۔ انہوں نے اسے آفر کی تو وہ بولی، لیکن بابا آپ کو پریشانی ہوگی۔ شیشے کے باؤل میں دودھ اور کارن فلیکس ڈال کر 3 بڑے چمچ آئسنگ شوگر کیٹس نے ڈالے۔ ہاں مجھے پریشانی ہوگی اگر تم نے کیب لی تو، اور یہ کیا فائدہ کارن فلیکس کھانے کا جب چینی کا ٹرک بھی انڈھیلنا تھا اس میں۔ سبکا جانتی تھی کہ بابا نے بات بدلنے کے لیے اس کا دھیان اس طرف لگایا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے انہیں گھورتی ناشتے کی طرف مڑ گئی تو وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیے۔ دارالامان میں پہلا قدم رکھتے اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہلکی پھلکی آرائش اور زیبائش سے اس جگہ میں اچھی تبدیلی آئی تھی۔ صفائی ستھرائی سے وہ جگہ قابل دید لگنے لگی تھی۔ اپنے دھیان میں وہ اندر کی طرف بڑھ رہی تھی جب ایک آواز نے قدم روک لیے۔ ایکسکیوز می مس سبکا، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی اسے پہچان گئی اور پہچانتا ہی کہا، لیکن کیوں؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کو اندر جانا ہے تو وارڈن سے پہلے ملنا ہوگا۔ لڑکی کے لب و لہجے میں ایک عجیب بیزاری تھی۔ آج سے پہلے اس نے سبکا سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ تم اتنا روڈ کیوں ہو رہی ہو میرے ساتھ؟ جتنی بڑی نیکی آپ نے ہمارے ساتھ کی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، طنزیہ انداز میں کہتی وہ لڑکی اسے مزید اچنبے میں ڈال گئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہی کہ جو آپ نے کیا اس کی سزا ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ زندگی مزید تنگ ہو چکی ہے ہم پر۔ خدا را، آپ جیسی امیر لڑکی جب ہر چیز سے اکتا جاتی ہے تو ہم جیسیوں کی زندگی سے کیوں کھیلنا شروع کر دیتی ہے؟ کیا بگاڑا ہے ہم نے آپ کا؟ بولیں، جواب دیں۔ وہ لڑکی بولنے پر آئی تو کوئی لحاظ نہ رکھا اس نے۔ مگر میں نے تو تم لوگوں کی بہتری۔ کچھ اٹکتے اس نے کچھ کہنا چاہا جب اس لڑکی نے بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ ہاں بالکل، اور آپ کی ہمدردی کی وجہ سے اب ہر اس لڑکی کو مارا پیٹا جاتا ہے جسے کبھی بھی آپ کے ساتھ دیکھا گیا ہو، اور آج شاید میری باری ہے۔ پلیز آپ ویٹنگ روم میں تشریف رکھیں۔ اس کی باتیں سن کر سبکا کے جسم میں خون کی گردش تیز ہوگی۔ اس کی دماغ کی نسیں پھٹنے کو تیار تھی۔ وہ تو یہاں نوریہ سے ملنے آئی تھی، لیکن یہ سب سن کر ہمت ہی نہ کر سکی اس کے بارے میں پوچھنے کی۔ خود کو گھسیٹتی وہ ویٹنگ روم میں جا بیٹھی۔ غائب دماغی سے اس نے 5 منٹ بعد اندر آنے والی خاتون کو دیکھا۔ تو تم ہو سبکا؟ ہاں؟ آنے والی کے انداز میں موجود مانی خیزی سے اسے ہوش کی دنیا میں لائی تھی۔ جی، میں سبکا ہوں۔
یک حرفی جواب دے کر اس نے ہاتھ بڑھا کر مسافہ کرنا چاہا جسے وہ عورت سرے سے نظر انداز کر گئی۔ میں ملک ارباز کی بیوی ہوں کشمالہ، کیا لینے آئی ہے تم اب یہاں؟ کئی باتوں کے جواب سبکا کو ایک ساتھ مل گئے تھے۔ میں جاب کرتی ہوں یہاں پر، اس کی سرد آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھتے وہ بولی تھی۔ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر منہ اٹھا کر آتے ہو، شرم تو آئی نہ ہوگی تمہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے سب تمہاری طرح بے شرم ہے جو جاب پر واپس رکھ لوں گی میں تمہیں؟ ابھی اور اسی وقت چلی جاؤ یہاں سے اور دوبارہ شکل مت دکھانا۔ وہ عورت اپنی جہالت میں اپنے میاں کا کام مزید خراب کر رہی تھی۔ وہ شاید نہیں جانتی تھی کہ جس لڑکی نے اس وقت ملکوں کے جڑوں میں تیزاب ڈال دیا تھا وہ لڑکی مزید کیا کر سکتی تھی۔ اوکے چلتی ہوں میں، لیکن جلد ملیں گے، لیکن شاید کہیں اور۔ ایک پر اسرار مسکراہٹ جو خاص کسی کو تپانے کے لیے استعمال کی جائے اس نے کی تھی۔ کشمالہ نے نفرت سے منہ موڑا تو سبکا مسکراتی وہاں سے نکل آئی۔ اسے اب کچھ ایسا کرنا تھا جو اس نے پہلے نہیں سوچ رکھا تھا۔ میم کوئی گھڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، آپ کو بتانے کا مقصد ڈرانا نہیں بلکہ ہوشیار کرنا ہے۔ وہ کسی گہری سوچ کی کھائی میں اتری تھی جب گارڈ کی آواز پر اس کی طرف مڑی اور بیک ویو مرر سے باہر کی طرف دیکھنا چاہا لیکن بے سود۔ ٹھیک ہے تم گاڑی نکالو یہاں سے کسی طرح۔ خود پر قابو پاتے وہ بمشکل بولی تھی۔ اوکے میم۔ کتنی گاڑیاں ہیں ویسے؟ جی میم شاید 3 گاڑیاں ہیں۔ اس کے جواب پر وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ وہ اکیلا 3 گاڑیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے سیل فون نکالا اور کال لاگ میں سے ارون کا نمبر نکالا۔ مشکل کی گھڑی میں اسے ایک بار پھر سے وہی یاد آیا تھا۔ ہیلو ارون۔ اس کی گھٹی گھٹی آواز سن کر ارون کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میٹنگ روم سے میٹنگ ادھوری چھوڑ کر وہ باہر نکلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، کیا ہو سبکا تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ارون 3 گاڑیاں میری گاڑی کے پیچھے لگی ہیں۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ ایک بار پھر احمقوں کی طرح رونے لگی تھی۔ اوکے تم مجھے بتاؤ تم ہو کہاں، لوکیشن بتاؤ جلدی۔ تیز قدموں سے چلتے اس کا رخ بلڈنگ سے باہر کی طرف تھا۔ نہیں تم رہنے دو نا، اچھا ہے کہ آج تمہاری جان چھوٹ جائے گی مجھ سے۔ ہر بار میری وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے تم پر۔ تمہیں تو میں نے اس لیے کال کی کہ مرنے سے پہلے تم سے بات کر لوں۔ آنکھوں میں آئی آنسو صاف کرتے ہوئے ارون کو غصہ دلا گئی تھی۔ آر یو میڈ؟ بلکہ تم تو ہو ہی پاگل۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ صرف تمہیں ہی مار سکتے ہیں؟ ارون کی اتنی گہری بات پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں لہر سی دوڑی۔ اگلے ہی پل فون بند کر دیا گیا تھا۔ ابھی وہ دکھ کے ساتھ اسکرین کو دیکھ رہی تھی جب گارڈ کے فون پر رنگ ہوئی۔ اس کے بات کرنے کے انداز سے وہ سمجھ گئی کہ کون کس کی کال ہے۔ گارڈ فون سے اس پر سے ملنے والی انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے گاڑی کو چیک پھیریاں دے رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ ان کی گاڑی کے ساتھ 2 اور گاڑیاں چلنے لگی۔ سبکا نے خوف زدہ ہو کر گاڑیوں میں بیٹھے افراد کو دیکھنا چاہا لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کہ وہ گاڑیاں کسی پرائیویٹ کمپنی کے گارڈز کی تھی۔ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ گارڈ نے فون بند کر کے ڈیش بورڈ پر پھینکا جب سبکا نے پوچھا، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ گاڑی کسی مختلف راستے سے جاتی ہوئی دیکھ کر وہ مشکوک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتا گاڑی سڑک کے کنارے ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ گاڑی لے کر میری گاڑی کے پیچھے ہی رہنا۔ ابھی وہ ایک جھٹکے سے نہیں سنبھلی تھی جب گاڑی کا دروازہ کھلا اور ارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا اور گارڈز کو ہدایت دی۔ کچھ دور کھڑی ارون کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے ارون کے چہرے کی طرف دیکھا جو بے تاثر تھا۔ میں نے تمہیں نہیں بلایا جو تم غصے سے یوں منہ پھیلا کر بیٹھے ہو۔ ارون نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ جب خطروں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہیں تو کیوں نکلتی ہو میدان میں تم؟ وہ یقیناً اب سے کچھ دیر پہلے اس کے کیے گئے فون کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں نے نہیں تمہیں کہا تھا کہ آ کر میری مدد کرو اوکے؟ رخ موڑ کر گاڑی کے باہر دیکھتے اس نے غصے سے کہا تھا۔ سبکا تم میرا فرض ہو لیکن ہر پریشانی پر یوں ہمت ہار دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ مجھے دیر ہو جاتی یا وہ گارڈ دیر سے پہنچتے تو، اور اگر کل کو میں نہ رہا تو؟ ارون کی بات پر اس نے رخ تو نہیں موڑا۔ اسے سب سے زیادہ آخری بات پر غصہ آیا تھا، اتنا کہ اس کا دل تکلیف سے بھر گیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں بھی سیکھ لوں گی تمہارے بغیر جینا، غصے سے کہہ کر ایک بار رخ اس نے پھر باہر کی طرف موڑا تھا۔ اچھی بات ہے لیکن اب کے بارے میں کیا خیال ہے؟
ارون کو تھوڑا دکھ ہوا اس کی بات پر، لیکن بہت سی باتوں کی طرح وہ یہ دکھ بھی پی گیا تھا۔ تو کیا کرتی میں؟ ایسے حالات کا سامنا پہلی بار کر رہی ہوں زندگی میں، مجھے کیا معلوم کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ بات کے اختتام پر وہ رونے لگی تھی۔ اوکے مائی فالٹ، اب سے گارڈ کی گاڑی بھی تمہارے ساتھ رہے گی، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ کی طرح پھر سے اس نے سرنڈر کیا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے اب سے گھر سے نکلنا ہی نہیں کبھی۔ اوفو، دیکھا تم اب پھر وہی کر رہی ہو نا، بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہی ہو تم۔ ایک پل کو لگا جیسے اس کی بات پر شرمندہ ہوئی ہو۔ تبھی گاڑی 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکتی دیکھ کر اس نے بے ساختہ پوچھ لیا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یار اگر ہم ہوٹل آئے تو کھانا ہی کھائیں گے نا، یہ سوال تو بہت فضول نہیں تھا ویسے۔ گاڑی انلاک کر کے وہ گاڑی سے نکل گیا تو سپکا نے اس کی پشت کو گھورا اور اپنی طرف کا دروازہ کھولنے لگی۔ جب ارون نے باہر سے کھولا، دوپٹہ سنبھالتی وہ باہر نکلی تھی۔ بابا کے ساتھ ایک بار پہلے بھی وہ یہاں آ چکی تھی، لیکن ارون کے ساتھ وہ پہلی بار کسی ہوٹل میں آئی تھی۔ ویسے تم کہاں سے آ رہی تھی یا جا رہی تھی ابھی؟ کھانے کا آرڈر دینے کے بعد ارون نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، دارالامان گئی تھی نوریہ اور نئی وارڈن سے ملنے کے لیے۔ اس کی بات سن کر ارون کا پانی پیتا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ I can't believe this، تم وہاں وارڈن سے ملنے گئی تھی؟ میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں؟ ارد گرد موجود لوگوں کا خیال کر کے اس نے حتی المقدور اپنی آواز نیچی رکھ کے غصے سے میں پوچھا، کیوں کا کیا مطلب؟ میں صرف حالات کا جائزہ لینے وہاں گئی تھی۔ اسے ارون کی شکل دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، اس کے ماتھے پر اس قدر ٹھنڈ میں بھی کچھ قطرے چمک رہے تھے۔ جانتی بھی ہو تم کہ وہ وارڈن کون ہے؟ تم کیوں جانو گی؟ وہ وارڈن ملک ارباز کی رکھیل ہے۔ اسے وہاں خاص اس کے لیے رکھا گیا کہ وہاں وہ موجود لڑکی سے تمہارے متعلق پوچھے، تمہارا اور ان کا تعلق جاننے کی کوشش کرے، اور تم خود جا کر اپنا انٹروڈکشن دے آئی ہو اسے۔ اب میں سینگ یار۔ لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ سوال کر کے اس نے حیرت سے ارون کو دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گئی کہ غلط بات کر گئی ہے۔ ظاہر ہے وہ عورت خود کو رکھیل تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ کیا تم سب کچھ جانتے ہو؟ سپکا کو حیرت کے ساتھ دکھ بھی ہوا تھا یہ سب سن کر۔ ہاں سب جانتا ہوں، کیونکہ یہ اندر کی خبریں ہیں۔ دنیا والوں کے لیے وہ ایک پڑھی لکھی قابل عورت ہے، لیکن وہ اصل میں کیا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہاں کیا ہو رہا ہے یہ اس سے بھی کم لوگ۔ ارون نے سپکا کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ اسے غصہ آ رہا تھا اب۔ اگر اس کا چہرہ دیکھتا تو غصہ ایک بار پھر ختم ہونے لگتا، اور فی الحال وہ اپنا غصہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ اب کی بار وہ شدید صدمے میں تھی۔ اگر تم نے مجھ سے پوچھنے کی زحمت کی ہوتی نا تو ضرور بتاتا۔ تمہارا بیہیویئر اور اتنا امیچور تھا کہ مجھے لگا کہ شاید یہ بھوت بھی تمہارے سر سے اتر چکا ہے۔ ویٹر نے ٹیبل پر کھانا لگانا شروع کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا تمہیں میرا بیہیویئر دکھائی دیا، اور تمہارا کیسا تھا؟ کیا تم بھول گئے؟ کیسے بات کی تھی اس دن تم نے مجھ سے؟ کیوں فون کرتی ہوں میں؟ کیوں ملتی ہوں تم سے؟ دیکھو یہ مسئلہ ہم دونوں کی ذاتیات سے زیادہ اہم ہے، تمہیں کیوں اس بات کی سمجھ نہیں آتی سپکا؟ اور ان کا غصہ ہر گزرتے لمحے میں بڑھ رہا تھا۔ کھانے کو ابھی تک دونوں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تو تم کر لیتے نا فون؟ روتے ہوئے ایک بار پھر ساری غلطی اس کے نام کر گئی تھی۔ چیک یور فون گرل، تم نے میرا نمبر بلاک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کی بات پر سپکا کو صحیح معنوں میں شرمندگی اب ہوئی تھی۔ اس رات جب ارون گھر سے گیا تو جانے کس غصے کے تحت اس نے ارون کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ اسے اپنی بیوقوفی پر جی بھر کے غصہ آیا۔ اس کا مقصد صرف کچھ دیر کے لیے ایسا کرنا تھا، لیکن اب تو ویسے بھی بہت دیر ہو چکی تھی۔ I'm sorry، وہ صرف غصے میں۔ اوکے بس ٹھیک ہے، کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے، پھر مجھے آفس بھی جانا ہے۔ اس کے شرمندہ چہرے سے نظر ہٹا کر وہ واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا، اور وہ جو ارون سے ناراض بیٹھی تھی ایک پل میں اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب ہم قصوروار کسی اور کو گردانتے ہیں تو در پردہ مجرم ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی، میں نوریہ کے لیے فکر مند تھی اس لیے گئی تھی۔ دیکھو اس وقت دشمن کے گھر سے بہتر جائے بنا کوئی نہیں اس کے لیے، اس لیے اس کے بارے میں بھول جاؤ۔ پتہ نہیں اسے معلوم بھی ہے کہ نہیں کہ وہ کس کی جگہ پر ہے۔
सिप्का की परेशानी किसी तौर भी कम नहीं हो रही थी। नहीं भी पता था तो अब तो पता चल गया होगा। अरुण के कहने पर वो चुपचाप उसे देखे गई। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? खाना ठीक से क्यों नहीं खा रही? लंच के बाद उसे घर छोड़ गया था, लेकिन सिप्का के दिमाग में मुसलसल अरुण की बातें चल रही थी। कुछ ही दिन में मलक अरबाज और उसका बाप लॉकअप में होंगे। घेरा सख्त हो रहा है, हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। कंस्ट्रक्शन का काम भी तकरीबन खत्म होने वाला है। मलिक जवार के केस के फैसले के बाद जब लड़कियों को कहीं और शिफ्ट करने की बात होगी, जो कि ज़रूर होगी क्योंकि वो जगह भी गैर कानूनी है, किसी यतीम बच्चे की है जिसका केस भी बाकी सारे केसेस की तरह दोबारा ज़ेर बहस लाया गया है, तो फिर हम अपने इरादे की चॉइस पेश करेंगे, फिर जो अल्लाह को मंजूर हुआ। घर के बाहर उतारने से पहले अरुण ने उसे तफसील से आगाह किया था। अभी भी वो अरुण की कही गई बातों पर गौर कर रही थी जब बाबा की आवाज़ पर चौंक कर उसने सर उठाया। जी बाबा, खाना तो खा रही हूं मैं। प्लेट में पड़े चावलों को देखा जो इतने ही थे जितने डाले गए थे। वो अपना खाना खत्म कर चुके थे और अब बर्तन उठा रहे थे। तभी वो बोले, अब्दुर्रहमान की कॉल आई थी मुझे आज। पहली बार थोड़ी ना आई थी, बताने का मकसद? सिप्का ने सरसरी अंदाज में कहा। बात तो पूरी सुन लिया करो तुम पहले। वो बर्तन उठाकर किचन में रखने चले गए तो वो भी प्लेट उठाकर उनके पीछे गई। वो लोग रुखसती का कह रहे हैं, अगले महीने। बाबा की बात पर उसने अपना झुका सर उठाकर बाबा को देखा जो किचन कैबिनेट से कॉफी निकाल रहे थे। लेकिन किसकी रुखसती? अपनी जगह से खड़े होकर वो बाबा के सर पर जा खड़ी होकर पूछने लगी। तभी बाबा ने चिढ़कर कहा, मेरी रुखसती? बाबा, ये क्या बात हुई? मुझे अभी कोई रुखसती नहीं करनी। उसे समझ ना आई कि वो किस तरह बाबा पर अपना मौकफ जाहिर करे। उसके और अरुण के दरमियान कुछ भी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। वो दोनों समंदर और साहिल की तरह थे, जितने पास उतने ही दूर भी। उसे तो ऐसा ही लगता था। एक मुंह जोर लहर की तरह कभी वो उस पर निछावर हो जाता और फिर टकरा कर वापस मुड़ जाता। सिप्का, कल वो लोग आ रहे हैं एंड नो मोर आर्ग्यूमेंट्स नाउ। कॉफी फेंटते उन्होंने इस अंदाज में कहा कि जिसके बाद बोलने की कोई गुंजाइश ही बाकी न रही। कमरे में आकर भी उसकी परेशानी में 1% कमी न हुई। वो इधर उधर चक्कर लगाती फिर रही थी। घड़ी पर बजते 11 के हिंसे को देखकर उसने मोबाइल उठाया और अगले ही लम्हे कॉल लॉग में से उसका नंबर निकाला जिसके नंबर पर की जाने वाली कॉल सबसे ज्यादा थी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल अटेंड होते हुए इतनी कंफ्यूज हुई कि सलाम में पहल भी दूसरी जानब से की गई। वालेकुम सलाम। तुम कहाँ हो अरुण? घर पे हूँ। क्या हुआ? लेकिन तुम तो चल रहे हो, क्योंकि सांस भी फूला हुआ है तुम्हारा। हाँ सिप्का यार, मैं एक हाथ से टाई उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी ऑफिस से आया हूँ। उसके लहजे में बहुत नरमी थी। ओ, यानी तुम बिजी हो, फिर बाद में। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती अरुण ने उसे टोक दिया। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ मुझे क्या मसला है, क्या परेशानी है अब? उसके दो टोक अंदाज पर सिप्का ने मोबाइल को घूर कर देखा। तो क्या मैं कोई परेशानी हूँ या किसी परेशानी में ही कॉल कर सकती हूँ तुम्हें? हाँ? अरुण के पास उसकी बात का जवाब था, लेकिन सिप्का को पसंद नहीं आता, तभी वो खामोश रहा। सिप्का प्लीज अपनी बात मुझसे शेयर करो, मुझे टेंशन हो रही है अब। अरुण को वाकई में सिप्का के अंदाज पर परेशानी होने लगी थी। बेड के किनारे बैठकर वो बोलना शुरू हुई। आज अंकल ने बाबा को कॉल की थी। हाँ तो फिर? वो रुखसती की बात कर रहे थे। एक अजीब सी झिझक ने उसका घेराव किया था। ओ अच्छा, तो क्या तुम्हें ये बात परेशान कर रही है? अरुण ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट रोकर गहरी सांस भर के कहा। हाँ, तुम रोको ना अंकल को, क्यों अभी वो कर रहे हैं ये सब? क्या मतलब, मैं क्यों रोकूं? मेरे सामने ही तो बात की थी उन्होंने। सिप्का का ये अंदाज उसे पहले ही बहुत पसंद था और अब तो वो भीगी बिल्ली बनी हुई थी, यकीनन शर्मा भी रही थी। तो क्या तुम्हें कोई एतराज नहीं अरुण? सिप्का को उसकी बात पर हैरत हुई तो वो पूछने लगी। एतराज तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, निकाह किया है तुमसे तो शादी भी तो करनी पड़ेगी ना। वो अब की बार शरारत के मूड में था। जानती थी तुम्हें एतराज होगा तो तुम इनकार कर दो, सिर्फ निकाह ही तो हुआ है, क्या होता है? ये बात करते हुए सिप्का का दिल डूबने लगा था। अब मेरे इनकार की हैसियत तो कोई नहीं होगी वैसे। अरुण ने उसे टालना चाहा तो वो बोली,
ٹھیک ہے تو پھر شادی کی ڈیٹ آگے کروا دیتے ہیں، 3-4 سال بعد کی۔ وہ ایک دم پرجوش ہوئی لیکن ارون کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اچھا 3-4 سال سے کیا ہوگا؟ یہی کچھ وقت مل جائے گا ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ سبکا کے جوش میں ابھی بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یہی سمجھی کہ ارون کو اس کا یہ آئیڈیا بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ جتنے قریب رہیں گے اتنا آسان نہیں ہوگا سمجھنا۔ اس پر اس کی آواز میں موجود گھمبیرتا نے سبکا کے دل کو پنکھ لگا دیے۔ سبکا میری بات سنو۔ اتنی نرمی سے اس نے اسے پکارا کہ سبکا کے گال دہک اٹھے۔ میں سن رہی ہوں۔ وہ شاید اس کی خاموشی سے پریشان ہو کر اسے پکار اٹھا تھا۔ تو پھر کروں انکار پاپا کو یا پھر کل سے شاپنگ شروع کریں؟ مسکراہٹ دونوں کے ہونٹوں پر تھی اور تھی بھی بہت خوبصورت۔ تبھی سبکا نے کہا، شاپنگ کہاں سے کریں گے؟ اس کی جھیمپی سی شرارت پر ارون نے ہلکا سا کہکہ لگایا تو سبکا کی ہنسی اس کے کہکے میں گھل مل گئی تھی۔